محمد وعلى محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بہرحال سب سے پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ فطرہ، فطرہ جو ہے یہ اقسام زکوٰۃ میں سے ہے، زکوٰۃ کی قسموں میں سے۔ اور احادیث میں معصوم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ویسے کلی طور پر زکوٰۃ کے لیے، اب اقسام زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، مثلا یہ جو ویسے کسی مانگنے والے کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں شمار کیا گیا ہے، جو خیرات دی جاتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں ہی، زکوٰۃ کی چھوٹی ترین قسم اسے جو ہے وہ گنا گیا ہے۔ فطرہ بھی اسی طرح اقسام زکوٰۃ میں سے ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی جتنی بھی قسمیں جو بھی ہے زکوٰۃ جس پر لفظ زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے وہ ساری زکوٰتیں، معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار زکوٰۃ پر ہے، نماز کی قبولیت کا امام علیہ السلام کا فرمان اس میں یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بند کر دیا ہے، یعنی وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے وہ قبول ہوں گی تو باقی قبول ہوں گی، وہ ہوں گی تو دوسری کی، یعنی یہ چار چیزیں ہیں تو باقی کی چار چیزیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ چار چیزوں کو چار چیزوں کے ساتھ اللہ نے بند کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، پیوست کر دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہی ہے کہ نماز کو اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ باندھ دیا ہے، یعنی نماز، معصوم فرماتے کہ نماز قبول ہی نہیں ہے اس بندے کی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اب وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ساری زکوٰتیں اس میں آ جاتی ہیں، مثلا رشتہ دار میں، اقسام زکوٰۃ میں سے رشتہ دار میں کسی کو مثلا مجھے پتہ ہے یا ہمسائے میں، پڑوس میں، کسی میں مثلا اس کے پاس کھانے کا نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو اب اگر میرے پاس ہے تو جو میں اسے کھانا کھلاؤں گا یہ میرے اوپر ایک لحاظ سے اس کو ضروری رکھا گیا تو یہ زکوٰۃ میں آتا ہے۔ ممکن ہے اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے میری نماز وغیرہ قبول نہ ہو، کیونکہ یہ بھی اقسام زکوٰۃ میں شمار کیا گیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی جتنی بھی قسمیں شمار کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری قبولیت نماز کے لیے۔ یہ جو قسم ہے زکوٰۃ فطرہ یہ روزے کی قبولیت کے لیے ہے، یعنی وہ جو پورا مہینہ انسان بھوکا پیاسا رہا ہے، مشقت کا عمل سر انجام دیا ہے، خدا اس کو بطور روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے والوں میں شمار نہ فرمائے، کیونکہ معصوم فرماتا ہے کتنے ہی ایسے روزہ دار ہوں گے کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، صرف بھوکا اور پیاسا ہی رہتے ہیں، حقیقت روزہ ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ خدا بند رحمان الرحیم رحم فرمائے اور سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ ہے کہ وہ روزے کی قبولیت، روزہ قبول ہوگا زکوٰۃ فطرہ کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ بندہ جو مفلوق الحال نہیں ہے، جو فقیر نہیں ہے، نادار نہیں ہے۔ نادار سے مراد یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پر اگر سال کا کسی کا خرچہ 1,00,000 روپیہ، مثلا ایک سال کا اس کے پاس اس کا جو خرچہ ہے، جو ضروری اخراجات، اضافی اخراجات نہیں، مثلا چھوٹا ٹی وی ہے تو میں نے بڑا ٹی وی لینا ہے گھر کے لیے، وہ خرچہ نہیں، جو ضروری اخراجات ہیں کھانے پینے کے یا بچوں کے، بیوی کے، لباس کے، جو باقی اس طرح کے جو نان و نفقہ کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، بجلی کے بل بھی ظاہر ہے اسی میں شامل ہے، وہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو ضروری اخراجات ہیں مثلا وہ بنتے ہیں سال کے 1,00,000 روپیہ، مثلا مثال ہی ہے صرف، وگرنہ 1,00,000 روپے میں اس دور میں کہاں ہوتا ہے۔ خدا پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ مثلا اس کے سال کا خرچہ ہے، تو اب وہ اس کے پاس مثلا 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، 1,00,000 روپیہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ، مثلا اس کا انتظام اس کے پاس، اسے پتہ ہے
کہ میں سال بھر میں لاکھ روپیہ نہیں کما سکتا، یعنی وہ ایسا ہے بیچارہ کہ لاکھ روپیہ سال بھر میں نہیں کما پاتا ہے۔ البتہ وہ نہیں کما پاتا اپنی سستی کی وجہ سے بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اپنی سستی، خود اس کو عادت ہو مانگنے کی یا سوئے رہنے کی تو وغیرہ، اس کے لیے بات نہیں ہے۔ وہ جو محنت مشقت کرتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے باوجود وہ بیچارہ کسی مسئلے سے پوری نہیں کر پاتا ہے، سستی اور غفلت اور عادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو ہے وہ کرنے کے باوجود نہیں کر پاتا جو بندہ، اس کے لیے یعنی وہ فقیر میں شمار ہوگا۔ پھر وہ سال کے اخراجات جو ہے پورے، مثلا لاکھ روپیہ ہے تو مثلا 80,000 70,000 90,000 تک پہنچتا ہے تو ایسا بندہ فقیر ہے، ایسا بندے پر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، اس سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ جو فقیر ہے اس پر بھی پھر مستحب ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے۔ آخری حد اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا بھی ہے بندے یعنی اس گھر کے اندر سب کا، مثلا 10 افراد ہیں گھر کے، وہ 10 کے 10 افراد کا ادا نہیں کر سکتے، تو اگر ایک بندے کا بھی ادا کر سکتے ہیں تو وہ 3 کلو گندم مثلا لی ہے، 3 کلو گندم لے کر وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی بیوی کو دے، وہ بیوی جو ہے اپنے بچے کو دے، وہ اپنی طرف سے پھر آگے مثلا بھائی کو دے، وہ بہن کو دے، وہ اس طرح کرتے کرتے یعنی ایک ہی جو وہ 3 کلو ہے ایک ہی فطرہ وہ سب میں اس طرح ہوتا جائے گا، تو وہ آخری جو ہے وہ پھر باہر کسی مستحق کو، اگر ہاں وہی مستحق ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ ہے کہ یہ مستحب چیز ہے، مستحب چیز ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب جب فقر ہے اور وہ بیچارہ نہیں پوری کر سکتا تو اس سے فطرہ ساقط ہو گیا، اس پر اب واجب نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ اس میں انتہائی وہ ظاہر ہے کہ یاد رکھنے کی ہے کہ فطرہ جو ہے وہ قربتاً اللہ کی نیت کر کے ادا کرنا ہے، قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ۔ اگر مثلا کسی کو یہ کرنے کے لیے مثلا رشتہ، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے بندے پر جو غریب رشتہ دار ہے ایسا وہ ہے، اس کے بعد پھر اہل شہر ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو ہیں، تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت، اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہوگی، نہ صرف یہ کہ فطرہ ادا نہیں ہوا، یہ وہی پیسے ہیں لیکن کیونکہ نیت میں یا ریاکاری آ گئی یا مثلا اس پر جس کو دیا جا رہا ہے اس پر احسان جتلانا کہ میں نے اس کو فطرہ دیا ہے، یہ دل میں سوچے گا دیکھیں میرا کتنا خیال رکھتا ہے، یا مجھے اس نے فطرہ دیا تھا تو یہ میں کسی ٹائم بھی کام پہ بلاؤں گا تو یہ آ جائے گا بیچارہ دوڑ کے۔ تو مطلب کسی بھی اعتبار سے غیر خالص اگر نیت ہو تو پھر نہ صرف یہ کہ فطرہ ادا نہیں ہوا بلکہ گنہگار ہے، وہ شخص گنہگار ہوگا، ظاہر ہے کہ فطرہ قبول نہیں ہوا، روزہ بھی قبول نہیں ہوا، تو اب گناہ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ تو قربتاً اللہ کی نیت سے جو ہے فطرے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام طور پہ بڑے بعض اوقات بڑے جگہوں پر لکھی ہوئی بھی پائی گئی ہے، بڑی بڑی جگہوں پر یہ بہت بڑی غلط فہمی ظاہر ہے کہ جب بعض بزرگ طالب علم کر جاتے ہیں تو اس میں عوام تو عوام ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ فطرہ وہ چیز دینی ہے، عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیز ہم جو ہے زیادہ کھاتے ہیں، اب اس زیادہ کھاتے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا بھی یہ جاتا ہے کہ شاید میں مثلا گھر کے اندر آٹا لے کے آتا ہوں تو آٹا، گھر کے اندر گندم لے کے آتا ہوں تو گندم، گھر کے اندر مثلا جو استعمال کرتا ہوں تو جو، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے جو استعمال کرتا ہوں سے مطلب یہ ہے اس علاقے میں جو رواج ہو، میرا گھر معیار نہیں ہے، میں گھر میں آٹا لاتا ہوں یا گندم لاتا ہوں یا زیادہ گوشت لاتا ہوں، یعنی جو گھر میں زیادہ استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے،
اس سے مطلب یہ ہے کہ میرے شہر میں کس چیز کا رواج ہے، یعنی شہر کے اندر مثلا ہم پیر محل کے اندر ہیں تو پیر محل میں گندم ہے، ظاہر ہے اگر مثلا 100 گھر ہے، 100 میں سے 90 گھر یا جو ہے 80 گھر وہ گندم جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، چاہے یعنی زیادہ جو ہے 60-70% جو ہے وہ گندم کی طرف ہے، باقی 10% کوئی آٹا لیتا ہے، کوئی مثلا میدا استعمال کرتا ہے، کوئی جو استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں رواج کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں جو رواج ہے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ کس چیز کا ہے۔ تو ہمارے ہاں ظاہر ہے اس میں بلا روک ٹوک جو ہے کسی شک و شبہ کی گندم ہے، گندم تو ہم نے ظاہر ہے کہ گندم، اب اس میں یہ ہے کہ یا 3 کلو گندم ادا کریں یا اس کے جتنے پیسے بنتے ہوں، یہ ریٹ آپ جو ہیں وہ خود ظاہر ہے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے اعتبار سے کہ کیا ہے۔ تو 3 کلو گندم، 3 کلو گندم اصل جو ہے وہ 3 کلو گندم ہے، لیکن یہ اجازت ہے کہ اس کی جگہ پر اس 3 کلو کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ البتہ یہ بات جو زیادہ ضروری ہے یاد رکھنے کی، میں نے جب مثلا گندم علیحدہ کر لی ہے کہ یہ گندم جو ہے میری فطرے کی ہے، یا پیسے میں نے جدا کر لیے کہ یہ پیسے جو ہے میرے فطرے کے ہیں، اس کے بعد وہ گندم یا یہ پیسے میں تبدیل نہیں کر سکتا، گناہ ہوگا، وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلا وہ پیسے میں نے علیحدہ کیے تھے جیب میں، مجھے مثلا وہ کھلے تھے، اب مجھے کھلے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں نے 1000 کا نوٹ رکھا اور وہاں سے 2 500 کے لے لیے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب پہلے میں نے علیحدہ کر دیا تو اس میں اب یہ ہے کہ مثلا رمضان شریف میں فرمایا گیا کہ فطرہ جو ہے بہتر کیا ہے، چاند دیکھنے کے بعد، چاند کے نمودار ہونے کے بعد فطرہ ادا کیا جائے۔ اب اگر کوئی پہلے دینا چاہے یا ہم نے دوسرے شہر پیسے منتقل کرنے ہیں، ظاہر کرنسی تبدیل ہو جائے گی، دوسرے شہر میں منتقل کرنے ہیں پیسے کے ذریعے سے یا جس ذریعہ سے بھی کرنسی نے تبدیل ہو جانا ہے، یہ پیسے جو میں نے دینے تھے وہ دکاندار کے پاس چلے گئے جو علیحدہ۔ اب ان سب کا مختصر یہ کہ ٹائم ظاہر کہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ قرضے کے طور پر اگر دوسرے شہر میں منتقل کر رہے ہیں تو وہاں پہ فطرے کی نیت سے منتقل نہیں کرنے۔ اسی طرح اگر ہم مثلا وہ پیسے ابتداءً اگر رمضان چاند رات سے پہلے دینا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی قرض کی نیت سے پہنچایا جائے، بطور قرض۔ مثلا 1000 روپیہ یہ جو ہے میں قرضہ دے رہا ہوں، مثلا فطرہ 1000 بنتا تھا، میں نے کسی مستحق کو 1000 روپیہ دے دیا قرضے کے طور پر، یہ قرضہ ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ لو یہ آپ کو ہوا میری طرف سے، ویسے ہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ قرضہ ہے یا کیا ہے، اس کو ایز اے قرض، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے دے سکتے ہیں لیکن قرض کی نیت سے، قرض کے طور پر دے دیں جو بہتر ہے، ویسے فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ قرض کے طور پر دیا جائے اور جب چاند نظر آ جائے اس وقت اسی قرضے کو پھر فطرے کی نیت میں تبدیل کر دیں، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا جانتا ہے نیتوں کا، تو خدایا وہ جو میں نے قرضہ دیا تھا مثلا وہ فطرہ ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے بہرحال یہ چیزیں اب کچھ اور مسائل بھی ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو اس کو، وہ سب کو پتہ ہے کہ فطرہ جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا ہے، وہ مسائل اور باقی جو مسائل ہیں تقریباً وہ سب جو ہیں وہ آگاہ ہیں، جو زیادہ ضروری چیزیں اس میں جو اکثر نہیں بتائی جا سکتی بتائی جاتی ہیں، جن سے اکثر نا آگاہی ہے اور بڑوں سے مغالطے ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ خاص چیزیں ہیں، ان کا جو خیال رکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی عزاداری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔